میں معاذ خبردار، اور معاذ خبردار، معاذ خبردار، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز اور اکاڑے والوں مسئلہ تو سمجھو نا، میری مجبوری ہے تو مجھے کہے علی حجویری کا دربار، نہیں نہیں نہیں، تو کہے پیر عبد القادر جیلانی کا دربار، اللہ کی قسم نہیں، تو کہے اجمیر شریف ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے سونے نبی نے کہا جب مجھے سجدہ نہیں ہے، سجدہ کس کو ہے؟ یار سارے نہیں بول دے سجدہ کس کو ہے، اور سارے بولو سجدہ کس کو ہے؟ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، یہ سب بیچ پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے سنتا۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اکاڑا کی غیور عوام، غیور اہل حدیث، غیور اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان شان اولیاء الرحمن کے عنوان سے پروگرام جو انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، میرے عزیز پیارے بھائی قابر قدر مولانا سہیل احمد شاکر صاحب. یار پہلے آواز صحیح سی تو کی کہتا ہے؟ اچھا آواز پھر کھول دے جو بند کی تھی نا. نہیں نہیں ٹھیک ہے، بزرگاں کہتے ہیں برکت پہنی انشاءاللہ. مولانا سہیل احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اہل حدیث یوتھ فور سٹی اکاڑا کے تمام احباب، عزیز پیارے بھائی عبدالرزاق مغل صاحب، قاری عرفان صاحب، مرزا ارسلان صاحب، ابتسام الہی صدیقی صاحب، عبد المنان صاحب، سبھی احباب، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولانا معی الدین کنگن پوری صاحب، ماشاءاللہ دوری شہریت قومی اسمبلی میں متنازع مسئلہ ہے، ماشاءاللہ اکاڑے آئے تو یہ اکاڑوی ہیں، قصور جائے تو یہ قصوری ہے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اور ببر شیر جماعت کے خطیب، شیر پاکستان، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ سٹیج پہ تشریف فرما ہے. شاعر توحید و سنت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، پیارے بھائی مرتضی صاحب، اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائے اور برکت بھی دے. اولیاء الرحمن یہ قرآن کا بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں اہل حدیثوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں. جب کبھی بات ہو تو کہتے ہیں اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں والے ہیں، ان کے ولی نہیں ہیں. مطلب ان کا انداز یہ ہے جو قبروں کا مجاور بن کے بیٹھے، بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد قبر پکی کرے، اس کے اوپر کمرہ تعمیر کرے، اس کے اوپر اس کی تصویریں لٹکائے، اس کی جھوٹی کرامتیں وہاں پہ لکھے، رکوع سجدے وہاں پہ کرے، سال بعد عرس میلے کا اہتمام ہو،
ڈول کی تھاپ پہ وہاں پہ رقص ہو، جو بندہ وہاں پہ جا کے چادریں چڑھائے، کہتے یہ ولیوں کو مانتا ہے، اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے۔ یاد رکھنا جو اللہ کے ولیوں کا منکر ہے وہ ویسے ہی بے ایمان ہے، وہ ویسے ہی کافر ہے، اور جو ولیوں کا گستاخ ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جو ولیوں کا خادم ہے، اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جو ولیوں کا احترام کرتا ہے۔ چند منٹ ہے، اصل خطاب شیر اہل حدیث کا۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، یوتھ فورس کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے پورے پنجاب کے اندر اللہ کی توحید کی صدائیں، سونے نبی کی رسالت کی صدائیں، ختم نبوت کی صدائیں، صحابہ کی عزت کی صدائیں، صحابہ کے دفاع کی صدائیں، حق ہے، ذمہ داری ہے، اور یہ کرتے رہیں گے۔ جو لفظ ولی ہے، لفظ ولی کبھی یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا، مدد کرنے والا۔ اور بولو مشکل کشا کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیرو آپ، اللہ آپ کو برکت دے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی کا بھی مشکل کشا کون ہے؟ علی حجویری کا مشکل کشا کون ہے؟ ایک ہے لفظ ولی، ان اولیاء میرے رب نے قرآن میں کہا، اور اگر اللہ تمہارا ولی نہ ہو کوئی دوسرا ولی بن نہیں سکتا۔ انت ولینا، انت ولینا، یہاں پہ جو ولی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ولی ہے جس معنی میں اللہ ولی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا اس معنی میں ولی نہیں ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نبیوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نے حضرت علی کو پیدا کیا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نبیوں کا خالق مالک رازق ہے، اللہ ولی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک ہے لفظ ولی، یہ اللہ اپنے پیاروں پہ بولتا ہے، اپنے محبوب بندوں پہ بولتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بولتا ہے۔ قرآن میں میرے رب نے تذکرہ کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لفظ ولی اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے ہاں انسان بھی ولی ہے، لیکن اللہ جس معنی میں ولی ہے انسان اس معنی میں ولی نہیں ہے۔ یہ لفظ جب نبیوں کے لیے بولا جائے، ہاں غیر نبیوں کے لیے بولا جائے، معنی اللہ کا دوست ہے، معنی اللہ کا پیارا ہے، معنی اللہ کا سجن ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ کے بڑے ولی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی سب سے بڑھ کر ولی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے وہ نبی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ قرآن میں میرا رب کہتا ہے ولی کسے کہتے جو ایمان لائے اسے ولی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی ہیں، نبی سارے اللہ کے ولی ہیں، وہ ولی بھی ہیں وہ نبی بھی ہیں۔ اور نبیوں کے بعد کون ولی ہے؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، مومن بننا چاہیے۔ ولی بنتا تب ہے جب ایمان آتا ہے، ایمان نہ ہو بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہے، نہ دینے والا اللہ ہے، بیمار کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، نہ دینے والا اللہ ہے۔ الذین آمنوا، ایمان پہلی شرط ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ ذات میں اکیلا، اللہ صفات میں اکیلا، اللہ اپنی بات میں اکیلا۔ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے ایمان
پہلی شرط ہے ولی کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہو، ایمان کا تقاضا ہے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، اور توحید نہ ہو ولی نہیں بنتا، توحید ہونے سے ولی بنتا ہے۔ ہمیں تانا دیتا ہے، اہل حدیث کو تانا دیتا ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر اگر کسی نے ولیوں کو مانا ہے، اہل حدیث نے مانا ہے، ہم غلب نہیں کرتے، ولیوں کے مقام میں اللہ سے نہیں ملاتے، ولیوں کے مقام کو نبیوں سے نہیں بڑھاتے، ولیوں کے مقام کو حالی نے تڑپ کے کہا تھا، حالی نے تڑپ کے کہا تھا، کرے خیر گھر بت کی پوجا تو کافر، چکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور ولیوں کا احترام ہے، ان کو سجدہ۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، چند باتیں، ہم ولیوں کو مانتے، غلب نہیں کرتے۔ پتہ میرے سونے نبی نے کیا کہا؟ سنتا جا ذرا، فضائل بیان کریں گے اللہ کے فضل سے، لیکن سنتا جا شرک کا آغاز کیسے ہوا، تباہی کیسے ہوئی، بیڑا غرق کیسے ہوا۔ ہمیں کہتا ہے ولیوں کو نہیں مانتے، تیرے معیار سے مانے، قبروں پہ سجدے کرے، تیرے معیار سے مانے، چادریں چڑھائیں، تیرے معیار سے مانے، دیے جلائیں۔ کیا کہا تھا سونے نے؟ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا لہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، حدیث کی کتابوں کے اندر سونے نے کہا تھا جب ان میں نیک بندہ مر جاتا، فوت ہوتا، کیا کرتے؟ بنو علی قبرہ مسجدن، نیک بندہ مر جاتا۔ اور اگاڑے والوں سنو تو صحیح، طالب علم کی صدا تو سنو، سونے نے کہا جب نیک بندہ ان میں مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدن، اس کی قبر کے اوپر جبہ بناتے، قبہ بناتے، مقبرہ بناتے، قبر کے اوپر عمارت بلڈنگ تعمیر کرتے، وَصَوَّرُوا لَهُ تِلْكَ الصُّوَرَ، مرنے والے کی تصویر قبر پہ لٹکاتے، قبر پہ لٹکاتے، پوجا کرتے، عبادت کرتے۔ اولئک شرار الخلق، میں نہیں کہہ رہا، سونے نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، سونے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، نعت کے ودی وہی نے کہا، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے کہا تھا یہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد۔ اللہ کی قسم ہے، نبیوں کو ولیوں کو مانتے ہیں نا؟ ہاتھ چکو ذرا، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں پر ولیوں کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ بولو، عبادت کس کی کرنی ہے؟ 90% شرک کا تعلق قبر کے ساتھ۔ قبر والا سنتا ہے، قبر والا دیتا ہے، قبر والا اولادیں دیتا ہے۔ سونے نے کیا کہا تھا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ۔ آپ نے کہا قبر پکی بنانا منع ہے، قبر پہ دیا جلانا منع ہے، قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا منع ہے، قبر کے اوپر
تحریر لکھنا منع ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل حدیث کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، پر پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر سکتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، قائد یوتھ فورس پنجاب حافظ قسیم صاحب، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ حضرات توجہ کرنا میرے عزیز بہرے بھائی قاری سعادت اقبال صاحب، عابد محمود اکاڑوی صاحب کہاں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی محبت میں آئے۔ آپ سب کہانا اللہ قبول فرمائے، لیکن اللہ کی قسم ہے مجبوری ہے، اہل حدیث کی مجبوری ہے۔ جا چلا جا اکاڑے چلا جا، قبرستان چلا جا، کہیں معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کی قبر نظر آئے گی، کہیں شیخ القرآن کی قبر نظر آئے گی، کہیں مناظر اسلام کی قبر نظر آئے گی، کہیں یزانی شہید کی قبر نظر آئے گی، کہیں مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کی قبر نظر آئے گی، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم قبروں کی تجارت کرتے ہیں، ہم قبروں کی تجارت نہیں کرتے بھائی۔ اللہ کی قسم ہے قبر پکی بنانی جائز ہوتی، صحابہ سونے نبی کی قبر پکی بناتے، قبر پکی بنانی جائز ہوتی آپ کی ہوتی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کو پہچان، جو قبر پکی بنائے، مجاور بن کے بیٹھے، رکوع سجدے کرے، اللہ کی قسم ہے ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ سونے نبی کی مخالفت کرنے والا ولی ہو نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری ایام سونے نبی کی زندگی کے، پتہ آپ نے چند دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں سے وفات سے 5 دن قبل آپ بیمار اتنے ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا، حریقو علیہ سبع قرب من ابھار شتى، 7 مختلف کنووں سے پانی جمع کیا، ایک ٹب میں ڈالا، آپ کو بٹھایا گیا، غسل دیا گیا، افاقہ ہوا، آپ مسجد میں چلے گئے، کیا کہا تھا میرے سونے نبی نے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا سونے نبی، بھائی انہوں نے چھیڑ یار، انہوں نے چھیڑ، توجہ کریں۔ پتا کیا خطیب کی آواز اونچی ہوتی ہے تو بندے دھیان مار دینے دے، ہولی کر ذرا، تو وہ بہرحال سپیکر ہوتا ہے ثانی کے لیے۔ اللہ آپ کو برکت دے، ان کو بھی برکت دے، آپ کو بھی برکت دے۔ محمد پڑھو ذرا درود پاک پڑھو، محمد، پھر پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات توجہ کرنا، سونے نبی پاک نے وفات سے 5 دن قبل کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں پر، بولو اللہ کی لعنت، اور بولو 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 فلسطینیوں پہ بمباری کرنے والے، ان کو ذبح کرنے والے، ان کے بچوں کے قاتل، ان کی عورتوں کے قاتل، مسجد اقصی کے گستاخ، اللہ کے گستاخ، نبیوں کے گستاخ، میرے سونے نے کہا لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، بولو اللہ کی لعنت۔ میں نہیں کہہ رہا، سونے نے کہا لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ محبوب سبب کیا ہے؟ اتخذو، اکاڑے والوں اللہ کا واسطہ ہے، اہل حدیث کی دعوت پہ غور کر، نفرت نہ کر، دعوت پہ غور کر۔ بات میری نہیں ہے، بات سونے کی ہے، بات میرے نہیں ہے، کملی والی سرکار کی ہے۔ مکی مدنی سرکار نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت
یہودیوں پر، عیسائیوں پر محبوب سبب کیا ہے؟ اتخذو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اکاڑا والو تم سے پوچھتا ہوں، عزت والے ہو، عقل والے ہو، سمجھ والے ہو، اور جو پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرے اس پہ لعنت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جو پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرے اس پہ کیا ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ جو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرے اس پہ، تو جو کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرے، اللہ کا واسطہ ہے، قسم اللہ کی، نفرت میں اپنی قبر کو آگ سے نہ بھر۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے بھائی سہیل شاکر نے سٹیج سٹھایا، ہاں میڈیا کے ذریعے دنیا پیغام سن رہی، اہل حدیث کی دعوت سن رہی، پیغمبر کی سونے نبی کی دعوت سن رہی۔ سنتا جا، آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے، اور سنو ابتدائی بات یہ ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ رسول کا پیارا وہ ولی ہے، مومن ولی ہوتا ہے، مومن ولی ہوتا ہے، ایمان شرط ہے اللہ کے ولی بننے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، صحابی آئے میرے سونے کے پاس، نام کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ عنہ۔ محبوب میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، حدیث سننا ذرا، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے کہا معاذ خبردار، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، میری مجبوری ہے، اہل حدیث کی مجبوری ہے، اللہ کی قسم مجبوری ہے۔ تو ساری کائنات اکٹھی کر لے، ولیوں کو جمع کر، کتبوں کو جمع کر، ابدال کو جمع کر، سب کو جمع کر، ساری کائنات مل کر میرے پیغمبر کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہائے ہائے، میرے سونے نبی کا مقابلہ ہو سکتا؟ صحابی کہہ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو، اور سیانے آندے نے مڈ پھڑی دا ہے، مڈ، اہل حدیثوں نے مڈ پکڑا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اہل حدیث گناہگار ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، آپ کو سجدہ کروں۔ دنیا کی کوئی سرکار ہوتی اچھلتی قدموں سے خوش ہو جاتی، مجھے سجدہ، مجھے سجدہ۔ میں خبردار، ماد یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب نہیں، میرا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یمن سے آیا ہوں نا، یمن میں لوگ یمنی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، میرے دل میں خیال آیا اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے تو ہمارے سونے کو کائنات کا سردار بنایا ہے۔ آپ کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں معاذ خبردار، اور معاذ خبردار، معاذ خبردار، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز اور اکاڑے والوں مسئلہ تو سمجھو نا، میری مجبوری ہے۔ تو مجھے کہے علی حجویری کا دربار، نہیں نہیں نہیں، تو کہے پیر عبد القادر جیلانی کا دربار، اللہ کی قسم نہیں، تو کہے اجمیر شریف ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے سونے نبی نے کہا جب مجھے سجدہ نہیں ہے، سجدہ کس کو ہے؟ یار سارے نہیں بول دے سجدہ کس کو ہے، اور سارے بولو سجدہ کس کو ہے؟ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، یہ سب بیچ پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ سنتا جا رہا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید پہ قائم ہوتا ہے،
ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ جو سونے نبی کی سنت پہ قائم ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ پتہ 3 بندے میرے سونے نبی کے گھر میں آئے، ایک نے پوچھا آپ کی زندگی کی عبادت کیا ہے، ایک نے پوچھا آپ کی رات کی عبادت کیا ہے، ایک نے پوچھا آپ روزے کیسے رکھتے۔ تینوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ساری رات جاگتا ہی رہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ گھر آئے، ماں جی نے بتایا، لوگوں کو جمع کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، لفظ کیا ہے؟ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، خبردار میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ تقوی میرے دل میں ہے۔ فمن راغب عن سنتی، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ من راغب عن سنتی، اور سنو اہل حدیث کو تانا دیتے ہو، میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، اہل حدیث کی مجبوری ہے، مرکزی جمعیت کی مجبوری ہے، یوتھ فورس کی مجبوری ہے۔ آپ نے کہا من راغب عن سنتی، من راغب عن سنتی، ترانہ گونجے پورے اکاڑے کے اندر، ایک ایک بچہ بولے من راغب عن سنتی لیس منی۔ آپ نے کہا جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ ہمیں منانا چاہتے ہو؟ کوئی مشکل ہی نہیں، اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے کہا بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کی کل خوانی ہوگی اور ختم شریف ہوگا۔ ہم تو نہیں بولے بھائی، تیرے مسلک کے بندے بول کے بولے۔ انہوں نے کہا حضرت بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں کو دعوت دینا۔ پیغمبر کی ایک ایک سنت قیمتی ہے، خود عمل کیا ہے؟ سنت کی بغاوت ہے۔ پھر کہتا خواب آیا ہے، ایک بندہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ۔ میں رات بیٹھا نا جی پسوڑی صاحب، گھنٹے 24 گھنٹوں کے منٹوں کو پھر ضرب سیکنڈ، وہ 86,000 سیکنڈ بنے۔ 86,000 ایک دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ بنتے؟ 86۔ تے درود پڑھو تے ایک سیکنڈ چے ایک واری پڑھیا جاندہ نہیں پڑھیا جاندہ۔ وہ بھائی وہ قضائے حاجت، وہ وضو، وہ نماز، وہ سونا، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا، گپ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ اہل حدیث نہیں مانتا اس طرح۔ اہل حدیث کو منوانا چاہتا ہے یا رب کا قرآن پیش کر یا سونے نبی کا فرمان پیش کر۔ ہماری دعوت قرآن و سنت ہے۔ صحابی کہہ رہے ساری رات جاگتا رہوں گا اور میں خبردار۔ یہ کہتے ہیں میں ہمیشہ عبادت ہی کروں گا اور میں خبردار۔ اللہ کی قسم ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو توحید پہ بھی پکا ہوتا ہے اور سونے نبی کی سنت پہ بھی۔ اور آخری جملے، آخری باتیں، اللہ کی قسم، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے سونے رب نے کہا حدیث قدسی میں بخاری میں، سونیا جڑا میرے ولی دا دشمن ہوئے او دے نال میں اللہ دا اعلان جنگ، میں اللہ کی قسم ہے۔ ولی ہو صحیح، بے نمازیوں کو تو ولی نہ منواؤ۔ وہ پچھلے دنوں جو فوت ہوا لاہور کے اندر، جس کی لمبی لمبی لٹیں اور گندی سمیل اس سے آئے، اور تم ہمیں کہتے ہو اس کو ولی مانو۔ اللہ کی قسم ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہے اور اللہ کی زمین پر نبیوں کے بعد سب سے بڑے جو ولی ہیں وہ صحابہ ہیں۔ سارے بولو کون ہے؟ آخری بات ہے، بولو کون ہے؟
اب ذرا حدیث سننا، من عاد لی ولیًا، اور میں جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، رب کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ پتہ صدیق سے جس نے دشمنی رکھی، فاروق سے جس نے دشمنی رکھی، عثمان سے جس نے دشمنی رکھی، علی کا جو دشمن ٹھہرا، ماں عائشہ کا بغض جس دل میں ٹھہرا، حسن و حسین کا بغض جس دل میں ٹھہرا، فقد آسنتہ بالحرب، رب کہتا میرا اعلان جنگ ہے۔ اور رب سے دشمنی کا نتیجہ ہے رب نے قرآن بھی چھینا، حدیث بھی چھینی، حیا بھی چھینا، غیرت بھی چھینی، سب کچھ چھینا۔ کون ہے یہ؟ پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق کا دشمن ہے، عمر کا دشمن ہے، عثمان کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور منکرین صحابہ کا مقابلہ۔ تیار ہو؟ او کاڑے والے ہو تیار ہو؟ سارے نہیں بول رہے تیار ہو؟ اللہ کی قسم ہے، یوٹیوب چینل، فیس بک لائیو چلتا ہے، اس میں کلپ عام ہوتے ہیں، وہ بے ایمان برملا میرے صدیق کو گالی دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ کبھی کبھی تو جملے ایسے ہوتے ہیں کہ دل کر رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ سننے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے۔ تیرے صدیق کی اتنی دشمنی اور تیرے صدیق کی اتنی توہین ہو رہی، میرے عمر کی گستاخیوں کی انتہا کر دی، ماں عائشہ پہ تبرہ کرنے کی انتہا کر دی، اور وہ تو بکتا تھا، بھونکتا تھا، وہ بھونکتا رہا، ہم مقابلہ کرتے رہے۔ آج اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر چند کالی اور گندی بھیڑیں آ کے ماں عائشہ پر اور صحابہ پر، حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے علماء اور یوتھ فورس کے نوجوان ان پلیتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تیار ہو؟ اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے خیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہوئے ظہیر اور یزدانی، ہائے ہوئے یہ ظہیر اور یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فور سٹی اکاڑا، میرے یہ سارے بھائی عبدالرزاق صاحب، مرزا ارسلان صاحب، قاری عرفان صاحب، سہیل شاکر صاحب، محی الدین کنگن پوری صاحب، انشاءاللہ آپ سبھی شیر اہل حدیث حافظ یوسف مسروری صاحب، میرے یہ سارے بھائی انشاءاللہ صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے؟ نہیں 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 نہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے صدا بلند کہیں گے، پورا اکاڑا سنے گا، دنیا سنے گی، شعر میں پڑھوں گا، صحابہ کا نام آپ لیں گے، لے شوق سے نام، نہیں نہیں نہیں، لے شوق سے نام، اور یار مجمع گونجے، لے شوق سے نام۔ جو صحابہ والا ہے وہ بولے، جو منکر ہے نہ بولے، چپ رہے، باہر چلا جائے۔ صحابہ والا بولے، صدیق عمر عثمان علی والا بولے، لے شوق سے نام۔ اور یار مجمع گونجے، کھڑے ہو جاؤ، اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام۔ حضرت معاویہ کے دشمنوں کو ہم لگام ڈالیں گے، حضرت صدیق کے دشمنوں کو ہم لگام ڈالیں گے۔ گونج کے پڑھو، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچائے عام، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ نعرہ تکبیر۔